میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کریں. آپ کیوں شیئر کریں پہلے اس ویڈیو کو پورا آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو ایسا لگے بہتر لگے کہ نہیں ہمیں شیئر کرنا چاہیے تو آپ ضرور شیئر کریں. رمضان المبارک شروع ہو چکے ہیں 2025 سال اور آج دوسرا روزہ ہے. پورے پاکستان میں ایک امن و سکون کا ماحول ہے. سحر و افطار کا بہترین انتظام ہو رہا ہے. بہت سارے لائیو ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہو رہے ہیں. لوگ بہت خوش ہیں اور رمضان کی آمد ہے. لیکن آپ یقین کریں پاکستان میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر رمضان المبارک آج دوسرا رمضان ہے لیکن وہاں قیامت برپا ہے. قیامت برپا ہے. وہاں کے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. آپ یقین کریں گے, میں آپ کو صرف اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا پرنٹ میڈیا اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ یہ خبر شاید آپ تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی, شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ پارا چنار کے کیا حالات ہیں. پورے پاکستان کے لوگوں کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ابھی اس وقت جو ٹماٹر آپ 30 روپے کلو خرید رہے ہیں اپنے شہروں میں, اپنے علاقوں میں, پارا چنار میں وہ ٹماٹر 800 روپے کلو میں بھی میسر نہیں ہے. جو پیاز آپ پاکستان میں اس وقت 80 روپے 90 روپے کلو آپ خرید رہے ہیں, پارا چنار میں 1500 روپے میں بھی اویلیبل نہیں ہے. جو پیٹرول آپ 250 260 روپے لیٹر آپ خرید رہے ہیں اور دوسرے علاقوں میں پاکستان کے, پارا چنار میں 1500 روپے میں اویلیبل نہیں ہے. اب آپ سمجھ لیں ان کے لیے کیا روزہ, کیا سحری اور کیا افطاری. اگر لوگوں کو پتہ ہے, پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے, تو ان کی اس بے حسی پہ, ان کی اس خاموشی پہ میں فخر سے ان کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ یار آپ کتنے بے حس ہیں, ماشاءاللہ آپ کتنے بے بس ہیں, آپ کتنے بے حس ہیں, اور آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اس سسٹم جو ہمارا سسٹم ہے, میں ان کی بے شرمی پہ, ان کی بےغیرتی پہ, ان کی بزدلی پہ, مطلب سسٹم ہے یار, مضبوط طاقتور سسٹم ہے جو دوسرے ملک کو ہلا کے رکھ دے. وہ اپنے ملک میں ایک علاقہ ہے جہاں پر 7 لاکھ لوگ آباد ہیں, ان کے رستوں کو بند کر دیا گیا ہے, ان کے کھانے پینے کو بند کیا گیا ہے, اور اس بات کو 6 مہینے ہو گئے. آپ سوچیں کہ کیا لاقانونیت کا ماحول ہے. سلام نہیں پیش کریں, فخر سے سلام پیش کر رہے ہیں اس سسٹم میں جینے والے لوگوں کو, اس سسٹم میں رہنے والے لوگوں کو. میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا, اور آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو ویڈیو لازمی شیئر کریں. جو ظلم و بربریت کا پہاڑ, میں تو کہتا ہوں ان جن دہشت گردوں نے یہ بربریت مچائی ہوئی ہے, تو انہی کا کوئی صدر لا کے بٹھا دو یار. انہی کا کوئی ایک پگڑی والا, کوئی مولوی, کوئی عجیب و غریب قسم کا لمبے بال والا بندہ, اس کو وزیر اعظم بنا دو. آپ چھوڑو, جھگڑا ہی ختم کرو یار. انہی کے ہاتھ میں دے دو جب آپ بے بس ہو, اتنے بے بسی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ پارا چنار کے لوگوں کی ویڈیوز اور ان کے بیانات آپ سنیں, قسم خدا کی مثلا ایک پتھر دل انسان بھی رو دے گا. جو تکلیف آپ سوچیں کہ آپ کے گھر کے باہر 6 مہینے سے دہشت گرد آگے بیٹھے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے نہ روٹی کا انتظام کر پا رہے ہیں, نہ پانی کا انتظام کر پا رہے ہیں. کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ یہ وہی کیفیت ہے پارا چنار والوں کی. اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. اور آپ اب دھرنے پھر سے شروع ہو گئے. آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ دھرنا نہیں تو کیا کریں؟ اب ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے بھائی. ہم دہشت گرد تو نہیں ہے نا, ہم دھرنا ہی دے سکتے ہیں. ہم سڑکوں پر بیٹھ کے اپنے احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہتھیار اٹھا لیں. آپ بتائیں کیا کریں؟ 7 کروڑ لوگ اگر پاکستان میں ہتھیار اٹھا لیں گے تو پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ پاکستان کا کیا اشر ہوگا؟ پاکستان پھر رہے گا؟ آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں. تو بھائی پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں, پاکستان کے لوگ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں کا کلام کما کریں, ان سے اپنی دوستیاں توڑیں اور پارا چنار کے لوگوں کو امن دیں. پلیز میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. رمضان المبارک ہے, کچھ تو ترس کھائیں آپ. اور میں پاکستانیوں سے اپنے اپیل کر رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ احتجاج کریں. کل کو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا وقت آ جائے. بہت بہت شکریہ.